وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام احباب نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا خاتم النبيين. صبحكم ومساكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بعد از حمد و صلات محترم سامعین، آپ احباب کے علم میں ہے کہ حقوق العباد کے حوالے سے ہمارا ایک ترتیب سے سلسلہ شروع ہے. اس حوالے سے ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ مالک اور غلام، آقا اور نوکر کے حوالے سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان دونوں پر ایک دوسرے کے بارے میں کون سے حقوق و فرائض بیان کیے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے کے یا اس دور کے وقت کو اگر دیکھیں تو اس وقت جو ماتحت ہوتا تھا، جو گھر کا ملازم ہوتا تھا، گھر کا غلام تھا، گھر کی باندی تھی، اس کو جانور سمجھا جاتا تھا کہ جس طرح آپ ایک جانور سے کوئی خدمت لیتے ہیں، کوئی کام لیتے ہیں، تو بس اسی طرح کا معاملہ ان جانوروں کے ساتھ کیا جاتا تھا جو اصل میں انسان تھے، لیکن اس تہذیب نے اس وقت کے لوگوں کے معیارات نے ان کو ایک جانور نما بنا رکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے آ کر غلاموں کو آقا کے برابر لا کھڑا کیا. صرف مسجد کی حد تک ہی نہیں بلکہ اپنی تعلیمات کے ذریعے سے صحابہ کرام نے ان غلاموں کو اپنا بھائی قرار دیا، پیار محبت سے ان کو اپنے گھر میں رکھا، اپنا لباس ان کے سامنے پیش کیا، اپنا کھانا ان کے سامنے پیش کیا. حالانکہ اس سے پہلے غلام کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تو بہت دور کی بات، ان سے سیدھے منہ بات بھی نہیں کی جاتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس دور کے اندر جب اسلام کی تعلیمات لوگوں کے سامنے پھیلائیں تو اس وقت انسانیت کا جو صحیح معیار تھا، انسانوں کی جو صحیح عزت تھی، وہ انسانوں کو ملی. اللہ رب العالمین نے بھی سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم سب میں سب سے زیادہ محترم اور اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے. چاہے وہ کسی بھی قبیلے اور خاندان سے کیوں نہ ہو، اگر وہ متقی ہے تو اللہ کے نزدیک وہ زیادہ عزت والا ہے. اگر آپ کا خاندان، آپ کا سٹیٹس بہت بلند ہے، آپ کے پاس بہت بڑا کوئی عہدہ ہے، آپ بہت زیادہ مال و دولت کے مالک ہیں، لیکن آپ متقی نہیں ہیں اور آپ کا ایک ادنا سا غلام، آپ کا ایک خادم، آپ کے گھر میں کام کرنے والا اللہ رب العالمین کے حضور ہو سکتا ہے کہ زیادہ بلند مرتبے والا. جب یہ احساس انسانوں کے دلوں میں ہوگا تو وہ اس کو بھی اپنے برابر کا درجہ دیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام اس مجمع میں موجود تھے.
تاریخ اور سیرت کی کتابوں میں بے شمار مرتبہ یہ بات نقل ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کا نہ جان کا حق رکھتا ہے، نہ مال کا حق رکھتا ہے، نہ عزت کا حق رکھتا ہے. یعنی یہ تین چیزیں ایک مسلمان کی دوسرے مسلمان پر حرام ہیں. نہ تو ناحق کسی کی جان لی جائے گی، نہ اس کے مال میں سے کچھ زبردستی لیا جائے گا، نہ ہی کوئی ایسی بات کہی جائے گی کہ کسی کی عزت پر حرف آتا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حج کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر یہ نصیحت تمام مسلمانوں کی ہوئی اور ساتھ ہی یہ ارشاد فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اب اسلام آ چکا ہے. اب جو جہالت کے دور میں فخر اور غرور کا سبب تھا، کوئی بڑا سٹیٹس تھا، وہ سب کچھ ختم ہو گیا. اب نہ تو کسی عربی کو اجمی پر کوئی فضیلت ہے، نہ اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت ہے، اور نہ ہی گورے کو کالے پر اور نہ ہی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت ہے. اللہ رب العالمین تمہارا ایک خدا ہے، ایک رب ہے، اور ان آباءکم واحد، اور تمہارا باپ یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی ایک ہی تھے. لہذا اللہ کے نبی نے اس وقت یہ آیت مبارکہ خود تلاوت فرمائی کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ کے نزدیک تم سب میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس دور کے اندر یہ تعلیمات دی، اور صحابہ کرام نے بھی ان تعلیمات کو قبول کیا، اپنا سر ان تعلیمات کے آگے جھکا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زندگی کے اندر اور صحابہ کرام نے اپنے غلاموں اور اپنے نوکروں کے ساتھ وہ حسن سلوک کی مثالیں پیش کی کہ تاریخ ان مثالوں کو پیش کرنے سے قاصر ہے. یہ وہ اصول تھا کہ جو زیادہ متقی ہے وہ پرہیزگار ہے، وہ اللہ کے نزدیک بھی زیادہ عزت والا ہے. اس کے علاوہ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تفریق نہیں کی کہ ایک مسلمان غلام ہے یا کیا کام کرتا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے یا نہیں، یا کون کتنا امیر ہے، کس منصب پر فائز ہے. اللہ کے نبی نے ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ ارشاد فرمایا کہ جو کلمہ پڑھ لے وہ دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. یہ وہ اصول تھا. جب صحابہ کرام نے اس اصول کو اپنی نظروں کے سامنے رکھا تو اس دور میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ جو ایک حبشی غلام تھے، حضرت عمر فاروق جب ان کو خلافت مل گئی، خود خلیفہ تھے، اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے، جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تو فرماتے کہ سیدی، اے ہمارے سردار. یہ معیار صحابہ کرام نے بنا لیا. اور پھر ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قریش قبیلے سے اپنی پھوپھی ذات بہن حضرت زینب رضی اللہ عنہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں بھی آ گئی تھی، ان کا نکاح اپنے ایک آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ سے کروایا. حالانکہ اس دور کے اندر یہ بہت معیوب سمجھا جاتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو برابر کھڑا کیا اور بتایا کہ اللہ کے نزدیک وہی محترم ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تمام انسان برابر ہیں. المسلم اخو المسلم، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر ایک جنگ کے موقع پر انہی حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے حضرت اسامہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کا امیر بنا دیا اور اپنے چچا حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو ان کا پیچھے ان کا ماتحت لگا دیا. آج ہم اگر اس بات پر غور کریں کہ ایک شخص جو ہمارے ہاں غلام ہے
بعد میں وہ آزاد ہو، ہمارا نوکر ہے، اس کو ہمارا بڑا بنا دیا جائے، امیر بنا دیا جائے، اور ہمیں کہا جائے کہ تم نے اس کی بات مانی ہے، تو ہم تو اس کو اپنی عزت کا مسئلہ بنا کر بیٹھ جائیں گے۔ آج ہم اپنی نفس اور اپنی خواہشات اور اپنی آبرو کو اوپر رکھتے ہیں اور اسلام کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام نے ہر وقت ہر موقع پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ترجیح دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کا کام کیا کرتے تھے، حالانکہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت بلال موجود ہیں، حضرت زید بن حارثہ موجود ہیں، حضرت انس بن مالک جو 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے وہ بھی موجود ہیں، لیکن گھر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ آپ خود اپنے ہاتھوں سے اپنا کام کریں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ایک موقع پر پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ آپ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں جب ہوتے ہیں تو کیا مصروفیت رہتی ہے، کیا کرتے ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو گھر کے کام کاج کیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اگر اپنے کپڑے میں کچھ ہو جائے، پیمند لگانا پڑے، کچھ سلائی کرنا پڑے تو خود اپنے ہاتھوں سے سلائی کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اونٹ کو باندھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی بکری کا دودھ دھو لیا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گھر میں آٹا ہے کبھی کبھار وہ گوندا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت اور کردار تھا کہ غلام ہونے کے باوجود، خادم ہونے کے باوجود کوشش یہی رہتی کہ زیادہ سے زیادہ میں خود کام کروں۔ یہ وہ معیار تھا کہ خادم کے کام مالک کر رہا ہے، مالک خادم کے کام کر رہے ہیں، کہ جیسے دو بھائی ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ یہی تصویر صحابہ کرام کی زندگی کے اندر نظر آتی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیمات صحابہ کرام میں عام کی اور یہ رواج پا گئی، لیکن آہستہ آہستہ جب مسلمانوں نے اپنے ان اخلاق اور اپنے ان معیارات کو چھوڑا تو پھر آج غزہ اور فلسطین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور مسلمان ملک اس پر آواز اٹھانے کو تیار نہیں، پھر آہستہ آہستہ یہ نوبت آ گئی۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مسلمانوں کو ایک دیوار کی مثل قرار دیا تھا، بلکہ ایک روایت کے اندر تو ایک جسم کی مثل قرار دیا کہ جسم کے کسی بھی حصے میں اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ سے آنسو آ جاتے ہیں۔ تو یہ مثال صحابہ کرام کی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان قوم کی یہ مثال بیان کروائی، لیکن آج دور کے مسلمان کو تو چھوڑے، ہم اپنے خاندان، اپنے رشتہ داروں، اپنے محلے کے لوگوں کے ساتھ مخلص نہیں۔ ہر شخص صرف اپنے مفاد، اپنی ذات، اپنی فیملی تک منحصر ہے کہ زیادہ سے زیادہ مجھے کوئی فائدہ پہنچ جائے، زیادہ سے زیادہ میں کچھ کسی دوسرے سے نفع حاصل کر لوں۔ لیکن وہ لوگ، وہ تعلیمات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، ہم سب پر لازم ہے کہ ان تعلیمات پر عمل کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کل بروز قیامت ہم کس منہ سے نبی علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں، جبکہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح سے شام تک کسی ایک بات پر بھی عمل نہیں کیا۔ جو چیز ہمیں اچھی لگی اس پر عمل کر لیا، جو چیز بری لگی اس کو ہم نے خود چھوڑ دیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ یہ کیا اللہ کو پسند تھی، کیا یہ نبی علیہ السلام کی سنت تھی، اس کو ہم نے بالکل فراموش کر دیا، جبکہ بروز قیامت ہمیں واسطہ اللہ اور اس کے رسول سے ہی پڑھنا ہے۔ پھر کیوں نہ آج ہم ہوش کے ناخن لیں اور اپنے اعمال کا قبلہ درست کر لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات اور قرآن مجید کی آیات پر اگر غور کیا جائے تو 4 قسم کی چیزیں ملتی ہیں جو آپ نے اپنے خادم، اپنے ملازم، اپنے نوکر کے حوالے سے ذہن نشین کرنی ہے۔ پہلی چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اور قرآن مجید کی آیات سے جو ملتی ہے وہ یہ ہے کہ خوش گفتاری۔ آپ کے جو ملازم ہیں، آپ کے جو نیچے کام کر رہے ہیں، آپ ان سے اچھے انداز سے بات کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو کسی کام سے بھیجا، تو راستے میں چونکہ عمر کم تھی، بچوں میں کھیلنے لگ گئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ وہ تو بچوں میں کھیل رہے ہیں، تو وہ پیار سے آیا اور سر پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ اے انیس، یعنی پیار سے جب نبی علیہ السلام حضرت انس کو پکارتے تھے تو انیس کہتے تھے کہ اے انیس، میں نے تمہیں کسی کام سے بھیجا تھا۔ پیار سے بات کی اور فوراً اپنے اس کام میں چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں 10 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا، کبھی نبی علیہ السلام نے مجھے زبردستی یا سخت لہجے میں بات نہیں کی، نبی علیہ السلام نے کبھی مجھے نہیں ڈانٹا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو نبی علیہ السلام کی زوجہ ہیں، بیوی ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق کیسے تھے، تو انہوں نے فرمایا کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ قرآن میں جو اخلاق بیان ہوئے، نبی علیہ السلام تو اس کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق تھے، اور نبی علیہ السلام کی یہ اخلاق صرف ان کی ذات کے لیے نہیں تھے کہ صرف نبی علیہ السلام کو پابند بنایا ہو کہ آپ نے ان تعلیمات پر عمل کرنا ہے، بلکہ نبی علیہ السلام لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ اعزاز ان کو ملا کہ تمام انسانیت کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے وہ ایک بہترین نمونہ ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنے سامنے رکھنا ہے، اور پھر نبی علیہ السلام کی کو دیکھ کر آپ کی عادات، آپ کے افعال کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ لیکن آج ہمارا جو ماڈل ہے، ہمارا رویہ ہے، خاص کر ہمارے نوجوانوں کو وہ اور ہو چکا ہے۔ ہم نے اپنے کردار کے اندر، اپنے افعال کے اندر، اپنے طرز کے اندر یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ نبی علیہ السلام کا کیا طریقہ کار تھا۔ ہمارے گھر میں خواتین کا یہ معیار نہیں ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں یا صحابہ کرام نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کی، بلکہ آج کل کوئی فلم اداکار یا کسی ایکٹریس کے نام کے اوپر یا ان کے لباس کے طور پر ہم اپنے بچوں کو ٹرین کرتے ہیں، ان کی باتیں اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، ان کا انداز اپنے بچوں میں دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم ایسا رویہ اپنائیں گے تو پھر ہمارے بچے صحابہ کرام جیسے بچوں کی طرح نہیں بنے گے، صحابہ کرام والا رویہ ان کے اندر نہیں آئے گا، بلکہ انہی فلم ایکٹریس کی طرح، انہی اداکاروں کی طرح ان کا رویہ ہوگا، ان کے انداز ہوں گے۔ اگر ان بڑے بڑے اداکاروں کی زندگی کو دیکھا جائے تو ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی کے اندر بے حد پریشان اور تنگ نظر آتے ہیں۔ صرف سکرین کے سامنے وہ مسکرا کر اگر کچھ بول دیں تو اس کے یہ مطلب نہیں کہ ان کی اپنی زندگی پرسکون ہے۔ لیکن صحابہ کرام جو جگ و جدل میں بھی مصروف ہوتے تھے، پھر بھی ان کے دل کے اندر ایک اطمینان ہوتا تھا کہ اگر ہمیں اسی لمحے اسی وقت موت آ گئی تو ہم اللہ کے حضور کامیاب شمار ہوں گے، ہمیں کسی قسم کی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن آج ایمان سے بتائیں، کیا فلم اداکار یا یہ ایکٹریس یا جو بڑے بڑے ماڈل ہیں، کیا ان کا یہ ایمان ہے؟ کیا ان کو اتنا پختہ یقین ہے کہ اگر اسی لمحے ہمیں موت آ گئی تو کل بروز قیامت ہم اللہ کے حضور بھی سرخرو ہوں گے؟ بلکہ ان کی نظر صرف دنیاوی فوائد تک محدود ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہمیں ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنا رویہ، اپنی اولاد کا رویہ، اپنے گھر والوں کو اس انداز میں نصیحت کریں، اس انداز میں ان کو چلانے کی کوشش کریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے۔ دوسری چیز جو اللہ نے ملازموں کے حوالے سے بیان کی کہ وہ اس حسن سلوک ہے کہ آپ نے اپنے خادموں کے ساتھ اچھے انداز سے سلوک کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اللہ کے نزدیک بہت زیادہ محبوب ہے کہ جو کھانا تمہارے سامنے پیش کیا جاتا ہے وہ تم اپنے خادموں اور اپنے نوکروں اور اپنے ملازموں کو دیتے ہو، اور اسی طرح جو تم پہنتے ہو وہ تم اپنے ملازموں اور نوکروں کو دیتے ہو۔ یہ اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے کہ تم اپنی اولاد اور اپنے غلاموں اور اپنے نوکروں میں کوئی فرق نہیں کرتے، بلکہ جس طرح اپنی اولاد سے محبت کرتے ہو، پیار کرتے ہو، وہی رویہ تم ان کے ساتھ اپناتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے پوری زندگی کبھی
کسی غلام کسی باندی کو سخت لہجے میں بات نہیں کی، بلکہ جب بھی بلایا تو ہمیشہ اے میرے بیٹے، اے میری بچی، اے میری بیٹی کر کے پکارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر غلاموں کے حوالے سے یہ تلقین کی کہ جو تم پہنتے ہو تم ان کو پہناؤ، جو تم کھاتے ہو خود ان کو کھلاؤ۔ اگر تمہارا غلام، تمہاری کوئی باندی گرمی کے اندر دھوپ میں کھانا پکا کر آتی ہے، تمہارے سامنے پیش کرتی ہے، اگر کھانا زیادہ ہے تو اس کو بھی اپنے ساتھ بٹھا لو اور کھانا کھلاؤ، اور اگر تمہارا وہ کھانا کم ہے، صرف تمہاری اپنی کھانے کی مقدار تک ہے، تو پھر کم از کم 2-3 لقمے لازماً تم اس کو بھی دو، تاکہ وہ بھی تمہارے اس کھانے میں شریک ہو جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی۔ اسی طرح تیسری چیز یہ کہ جو آپ کے غلام ہیں، آپ کے ملازم ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ان کے کام میں ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ تعاون کرنا۔ اگر وہ کسی کام کے اندر مصروف ہیں، وہ کام زیادہ دیر لگ رہی ہے یا وہ کام تھوڑا مشکل ہے، تو ان میں ان کا ہاتھ بٹا دینا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ اسی طرح چوتھی چیز یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خادم ہیں، اگر ان کو دیکھا جائے تو ان سے ظاہر بات ہے کہ وہ بھی انسان تھے، غلطیاں کوتاہیاں ان سے بھی ہوتی تھی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو اپنی خادمیت سے نہیں ہٹایا۔ تو اگر آپ کے ہاں کوئی ملازم ہے، کوئی نوکر ہے، اس سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی تو انسان ہے، اس کو معاف کر دیا کرے۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرا غلام کتنی مرتبہ غلطیاں کرے تو میں اس کو معاف کر دوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ اس شخص نے دوسری مرتبہ سوال کیا کہ میرا غلام دن میں کتنی غلطیاں کرے تو میں اس کو معاف کروں، اس کو کوئی سزا نہ دوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 مرتبہ اس کے سوال کہنے کے بعد ارشاد فرمایا کہ دن میں اگر وہ 70 غلطیاں بھی کرتا ہے تو تم اس کو معاف کر دو۔ ایک موقع پر ایک شخص اپنے غلام کو مار رہا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا ہوا، تو اس غلام کو مارتا ہے، یاد رکھ تجھے اس غلام پر اتنا اختیار نہیں جتنا اختیار اللہ کو تجھ پر ہے۔ یعنی تو بھی غلطیاں کرتا ہے، تو بھی گناہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین تیری غلطیوں کو نظر انداز کرتا ہے، معاف کرتا ہے۔ اگر تجھے اس بندے پر تھوڑا سا اختیار مل گیا ہے تو اس کو بھی معاف کر دے، اس پر اتنی سختی نہ کر، بلکہ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، اپنی تعلیمات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرح کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اسی کے اندر ہماری بہتری ہے، اسی کے اندر حقیقی کامیابی ہے۔ اگر ہم نے ان تعلیمات کو فراموش کر دیا تو کل بروز قیامت ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو کہیں مول نہ لے لیں۔ لہذا آج ہمارے پاس وقت ہے، آج عمل کا موقع ہے، آج ہمیں چاہیے کہ ہم ان باتوں پر غور کر لیں اور اپنے کردار پر غور کر لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ جن احباب نے